کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے آنکھوں کے سامنے ایک پودا اگتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس پودے سے پوچھا. اب ایک شیطان نے اس انگوٹھی کو چرا لیا اور اپنے شکل کو اس نے سلیمان جیسا بنا لیا. اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام 40 اسی مسجد کی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. یہ کوئی ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا کہ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے تلے ڈھیر سارے جادوئی نسخے، ڈھیر سارے جادو کے طریقے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے تلے دبوچ دیا تھا. یاد رکھ لیجئے یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد سلیمان کو نبی نہیں مانتی، سلیمان کو بحیثیت بادشاہ مانتے ہیں، اسی لیے کنگ سولومن کہتے ہیں، پروفٹ سلیمان نہیں کہیں گے. اور دمک جب لاٹھی کو چاٹتا ہے، بعد میں جب لاٹھی ٹوٹتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین میں گرتا ہے. تو فلما خرّ، جب سلیمان علیہ السلام زمین میں گرے، اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی اور نہیں جانتا، نہ جن، نہ نبی، نہ فرشتہ، نہ ملک، نہ کوئی اور چیز. علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے. جب مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کے ہاتھوں میں نعش آیا تو تعجب میں پڑ گئے مسلمان کہ اس نعش کا کیا کریں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اسے فوراً دفن کر دے. دفن کیسے کریں؟ 12 قبروں کو کھودیں بستی کے چاروں طرف. انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ اس گاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یاد رکھ لیجئے اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و احسان سے پچھلے کئی ایک مجلسوں میں قصص الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ کئی مہینے پہلے شروع ہوا تھا. ہم نے گفتگو کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، بلکہ اس سے پہلے دوسرے چیزوں کو لے کر ہم نے گفتگو کی. تو یہ سلسلہ، یہ کڑیاں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. رمضان سے پہلے تک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، سلیمان علیہ السلام کی طاقت، سلیمان علیہ السلام کی نبوت، ان موضوعات پر ہم نے گفتگو کر لی. ہم نے آخر یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر تسلط دیا تھا. وہ حکم دیتے تو ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی بات چیت سمجھائی تھی.
سلیمان علیہ السلام جانوروں سے گفتگو کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر مکمل تسلط دیا تھا، جنوں کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں ایسی سلطنت دی جس 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 اس جیسی سلطنت کو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی وہ مشہور دعا بھی سنی جس میں سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو نہ اس سے پہلے کسی کو تو نے دیا ہے، نہ اس کے بعد کسی کو تو دینے والا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا رہی، اور سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا رہی کہ یہ جو گھر میں بن رہا ہوں بیت المقدس، اس میں اگر کوئی آئے تو اے اللہ اسے واپس اس حالت میں نکال کہ اس کے پورے گناہ معاف ہو گئے، گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہے، اس کے پورے گناہوں کو جھڑا دے۔ اگرچہ کہ تیسری دعا سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دوسری دعاؤں کو اللہ نے قبول کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے جو سلطنت مانگی تھی، اللہ نے وہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور سلیمان علیہ السلام کی لگ بھگ 20 سال تک حکومت رہی، جس میں انہوں نے پورے بیت المقدس، پورے فلسطین کو بدل دیا، غریبی ختم ہوئی، ترقی یافتہ ملک میں شامل ہو گئے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعوت بلقیس کے نام یمن کی جو ملکہ رہی، اس کے نام جو دعوت تھی، اس کی تفصیل بھی ہم نے دیکھی۔ تو ایک زبردست سلطنت چلانے کے بعد، زبردست حکومت کرنے کے بعد، دور دور تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے بعد، اور تمام اکثر بیشتر لوگوں کو مسلمان بنانے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو موت دی۔ اور ان کی جو موت کی جو خبر ہے، موت کی جو بھی واقعات ہیں، وہ بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے آنکھوں کے سامنے ایک پودا اگتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس پودے سے پوچھا کہ اے پودا تو کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ اگرچہ کہ یہ روایت موقوف ہے لیکن تاریخی حوالے سے اسے قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پودے سے پوچھا کہ اے پودا تو کیا ہے اور تیرا کیا مقصد ہے؟ تو اس پودے نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں اس بستی میں اگتا ہوں جو بستی عنقریب برباد کر دی جاتی ہے۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کی یہ سلطنت، ان کی یہ شان و شوکت اور یہ جو طاقت ہے عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ اے اللہ میری موت کو جنوں پر چھپا دینا۔ یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخری زمانے میں یہ جنوں کو لے کر کافی پریشان تھے، چونکہ جن انہیں قابو پانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جن بہت سارے کام کرتے تھے، سمندروں میں چھلانگ لگاتے، نیچے سے ہیرے جواہرات موتی چن کر لاتے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے سے بڑے بڑے دیگ بناتے تھے اور دیگ میں کھانا پکا کر سارے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے بت بنائے جاتے تھے خوبصورتی کے لیے۔ بڑے زبردست عمارتیں سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور ہم نے بلقیس کے واقعے میں سنا کہ جب وہ آئی تھی تو اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے اس محل کو دیکھا جو بالکل شیشے اور کانچ کا بنا ہوا تھا، تو وہ محل کو دیکھ کر وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے، وہ سیدھے سیدھے کہتی ہے کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اپنے اسلام کا اعلان کر دیتی ہے۔ اتنا زبردست کام جنوں کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اور یہ جنوں کا مسئلہ ہم نے اس سے پہلے جو قصص الانبیاء کے موضوع پر جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس میں ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کیا۔ ہم نے بتایا کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کے کرسی میں ایک جسم کو ڈالا، اور اسے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام اللہ کے طرف اور زیادہ رجوع ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔
یہ جسم کا کرسی میں ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، کوئی معمولی سا واقعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے مختصر اس کے طرف اشارہ اگرچہ کیا ہے، لیکن یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی بڑا واقعہ رہا۔ اب یہاں پر مفسرین کے میں نے دو قول آپ کو بتائی۔ ایک قول میں نے یہ بتایا کہ اس سے مراد یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چند دنوں کے لیے سلیمان علیہ السلام سے چھین لی گئی تھی۔ اب اس تعلق سے اسرائیلی ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے انگلی میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اس انگوٹھی کو پہن کر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے سناتے تھے، اور جب بھی وہ خلا جاتے، کبھی گھر میں ہوتے، تو اس انگوٹھی کو وہ اتار دیتے۔ اب ایک شیطان نے اس انگوٹھی کو چرا لیا اور اپنے شکل کو اس نے سلیمان جیسا بنا لیا۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام 40 دن تک اپنے سلطنت سے دور رہتے ہیں۔ یہ واقعہ انگوٹھی کے چرانے کا اور شیطان کا چہرہ سلیمان کا بننے کا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسرائیلی واقعہ ہے۔ لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں چند دنوں کے لیے سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت چھوڑ کر دور کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوا، وہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں تفصیل ہم نہیں جانتے۔ ایک ہی اسرائیلی روایت جو ہے، جو آپ کے سامنے آ گئی، ایک ہی ایک روایت ہم کو ملتی ہے۔ حقیقتاً سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آیا، وہ کیا واقعات تھے، اس تعلق سے کتاب و سنت میں کوئی اشارہ نہیں ملتا، تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ اتنا تو یقینی ہے کہ واقعہ بہت ہی بڑا تھا اور چند دنوں کے لیے وہ سلطنت سے دور کر دیے گئے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا 40 دن تک وہ سلطنت سے دور رہے، اور پورے فلسطین کے اندر، پورے بیت المقدس کے اندر فتنے عام ہو گئے تھے۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول سے جب باہر نکل گئے تھے جن، انہوں نے خوب فتنہ برپا کیا، خود فتنہ برپا کیا۔ بعد میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو واپس سلطنت دی، سلیمان نے اللہ کے طرف رجوع کیا، گڑ گڑایا، اور اس آزمائش میں انہوں نے ثبات قدمی کا ثبوت دیا، یعنی وہ کھڑے رہے۔ آزمائش انبیاء علیہ السلام کو آتی ہے، ایک بادشاہ جس کی اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت، اس سے سب کچھ چھین لیا جائے تو یاد رکھ لیجئے کوئی معمولی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ یہ چونکہ نبی اور رسول تھے، انہوں نے اللہ کی اس آزمائش کو پہچانا، سمجھا اور ثبات قدمی کا ثبوت دیا، تو بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے جو بھی سلطنت لے لی گئی واپس کر دی گئی۔ اب جب سلیمان علیہ السلام واپس سلطنت میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت بیت المقدس بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بہت بڑا بنایا۔ اسی مسجد کی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ یہ کوئی ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ آج جو یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی جو مسجد ہے، یہاں پر ایک زمانے میں سولومن ٹیمپل ہوا کرتا تھا، یہاں پر ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، جسے مسلمانوں نے ڈھا کر اس پر مسلمانوں نے مسجد بنی۔ اب یہ کہنے کے لیے، اسے ثابت کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کئی ادارے جروسلم کے اندر کام کر رہے ہیں، کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام صرف یہی ہے کہ تحقیق کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس مسجد کے نیچے سولومن ٹیمپل ہے، اس کے ریمننٹس ہیں، اس کے پرزے ہیں، نیچے ہیں۔ اب اسے کبھی کہتے ہیں کہ یہ اینٹ اس کا ہے، یہ حصہ اس کا ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے، بعض سائنسدان اس کا انکار کرتے ہیں، بعض مانتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر یہ ثابت کریں کہ یہ اصل میں سلیمان ٹیمپل یہاں تھا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی سولومن ٹیمپل وغیرہ نہیں بنایا، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی، ریویٹ کیا۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر میں نے آپ کو بتایا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے اس کی بنیاد ڈالی، بعد میں اسے یعقوب نے رینوویٹ کیا۔ اس کے بعد کئی زمانے تک اس کا رینوویشن تھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، کیونکہ پوری بنی اسرائیل مصر چلی گئی تھی۔ بعد میں جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، وہ تو پورا سینا کے ڈیزرٹ میں گزرا۔
اب اس کے بعد بیت المقدس کے اندر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آئے. اب جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے عالی شان مسجد بنی. سونے کو انہوں نے پانی بنا کے بہا دیا, کروڑوں روپے خرچ کیے. کہا جاتا ہے کہ روزانہ 20,000 بچڑے ذبح کیے جاتے تھے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے تھے. اور سلیمان نے مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں, آس پاس آباد ہو جائیں. تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے بیت المقدس بننے کا اور اس کے بننے کے بعد کا. اس موقع پر سلیمان علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی, وہ دعا سلیمان علیہ السلام نے کی. تو سلیمان علیہ السلام نے سلطنت چھیننے کے بعد جب دوبارہ طاقت میں آئے, انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی. لیکن یہ جو سلیمان علیہ السلام سے چند دنوں کے لیے ان کی حکومت چھین لی گئی تھی, اس وقت شیاطین نے جو کام کیا اس میں بہت ہی اہم کام یہ تھا کہ ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے تلے ڈھیر سارے جادوئی نسخے, ڈھیر سارے جادو کے طریقے, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے تلے دبوچ دیا تھا. یہ چیز سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا تاکہ اب چونکہ کرسی میں بیٹھے ہیں کوئی ان کے قریب آ نہیں سکتا. اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ پرزے, یہ نسخے یہودیوں کے ہاتھ لگ گئے, اور ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے زمین میں خوب فتنہ کیا, خوب جادو کو انہوں نے ترقی دی. اور یہود میں سے ایک فرقہ اس نے یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام تو کافر تھے, نعوذ باللہ, وہ تو جادوگر تھے. اور اللہ نے اس پر رد کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان نے تو کفر نہیں کیا, کفر کرنے والے یہی شیاطین تھے. اور اللہ نے جب یہ بابل میں چلے گئے تو وہاں پر آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے درمیان 2 فرشتوں کو بھیجا جو لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہے, ہمارے پاس جادو کا علم ہے, ہم سے جادو کا علم نہ سیکھنا. لیکن لوگ جاتے تھے, یہ سب کچھ کہنے کے باوجود ان سے وہ جادو سیکھا کرتے تھے. تو اللہ نے اس آیت میں رد کیا کہ سلیمان کوئی جادو ٹونا کرتے نہیں تھے, نہ وہ جادوگر تھے, وہ تو سچے پکے اللہ کے نبی اور اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے بادشاہ تھے. یاد رکھ لیجئے, یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد سلیمان کو نبی نہیں مانتی, سلیمان کو بحیثیت بادشاہ مانتے ہیں, اسی لیے کنگ سولومن کہتے ہیں, پروفٹ سولومن نہیں کہیں گے. کنگ سولومن کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت بادشاہ مانتے ہیں, لیکن بحیثیت رسول مانتے نہیں ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں جو ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ سلیمان بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور بیک وقت اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول بھی تھے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی حقیقت کو ساری دنیا کو بتانے والے ہم مسلمان تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے آخری زمانے میں جو بہت پریشان انہیں جو چیز کر رہی تھی وہ چیز تھی یہ جنوں کا معاملہ. چونکہ کئی قبضے میں نکل گئے تھے اور انہوں نے زمین میں بہت ہی خطرناک خرابیاں برپا کر رکھے تھے, تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو اپنے قبضے میں لیا اور بہت سارا کام باقی تھا. کہا جاتا ہے بیت المقدس کے بعض حصے ابھی بنے جانے والے تھے. اب اللہ کا حکم آ گیا, سلیمان علیہ السلام کے موت کا وقت آ گیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ. اللہ کہتا ہے جب ہم نے سلیمان پر موت بھیجا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قانون ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے پاس پہلے موت کا پیغام بھیجتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام رسول علیہ السلام سے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے. کہا جاتا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, اور وہ اجازت دیتے ہیں تو ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا,
اب آپ اللہ کے پاس چلنا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری موت کو ان جنوں سے چھپا کر رکھنا جب تک کہ جنوں کے کام پورے نہ ہو جاتے. جب تک یہ جو کام ہے یہ جن نہیں نپٹ لیتے تب تک ان پر میری موت چھپا کر رکھنا. اور سلیمان علیہ السلام کا اتنا جنوں پر روب تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے ان کے پیتے پانی ہو جاتے تھے, وہ ہل جاتے تھے اور کام میں لگے رہتے تھے. تو ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی کو لے کر ایک مرتبہ جب جنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے تھے کہ جن کیسے کام کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی. لیکن سلیمان علیہ السلام ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے وہ کھڑے رہے. اور جنہوں نے دیکھا کہ سلیمان کھڑے ہیں تو کام میں لگے ہیں, کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور جن کام میں لگے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام وہاں سے ہل نہیں رہے ہیں, یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کی جو چھڑی ہے, جو لاٹھی تھی, اس لاٹھی میں کیڑے لگ جاتے ہیں, دمک چڑھ جاتا ہے. اور دمک جب لاٹھی کو چاٹتا ہے, بعد میں جب لاٹھی ٹوٹتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین میں گرتا ہے. تو فلما خر, جب سلیمان علیہ السلام زمین میں گرے, تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. جیسے ہی نیچے گرے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان وفات پا گئے ہیں. اصل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جنوں کا جو مسئلہ تھا, یہ جادو کا جو مسئلہ تھا, جس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے بہت محنت کی اور ان کے پورے حربوں کو, ان کی پوری حرکتوں کو توڑا. لیکن ایک چیز عام یہودیوں میں پھیل گئی تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن علم غیب جانتے تھے, جن علم غیب جانتے ہیں, ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں, وہ بہت ساری باتیں وہ جانتے ہیں. یہ سوچ بعض یہودیوں کے پاس پھیل گئی تھی. بنی اسرائیل میں بعض جاہل لوگوں کے پاس یہ سوچ تھی. یاد رکھ لیجئے, اب بنی اسرائیل کوئی چند علاقے ان کے نہیں ہیں, اب پورے فلسطین میں پھیلے ہوئے ہیں. اتنی ان کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی, ان کی بستیاں آ گئی, بہت بڑی تعداد میں پورے فلسطین میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام ان تمام بنی اسرائیل کے بادشاہ اور ان کے رسول تھے, تو ان کے اندر جو بد عقیدگیاں عام ہو جاتی تھی اسے وہ توڑتے تھے. تو یہ ایک بد عقیدگی یہ تھی کہ جن علم غیب جانتے ہیں یہ عام لوگ یہ سوچتے ہیں. اسے توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرشمہ کر دکھایا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کھڑے رہے اور جن محنت کرتے رہے, محنت کرتے رہے. اللہ نے کہا فلما تبینت الجن, اور جب جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان گر گئے ہیں, سلیمان کو موت آ گئی ہے, تو اللہ نے کہا اللو كانوا يعلمون الغیب, اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو اتنی دیر تک یہ اتنی مصیبت نہیں جھیلتے. اتنی جو محنت ہے, چونکہ بغیر ریسٹ کے کام کر رہے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں کہ جا کے سلیمان سے کہیں کہ آپ ریسٹ نہیں لیتے, آپ گھر نہیں جائیں, یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب سلیمان کو دیکھے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اپنے کام میں لگے ہیں, کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تھک کے چور ہو گئے. اللہ کہا العذاب المہین, خطرناک ان کے لیے عذاب تھا, خطرناک ان کے لیے عذاب تھا. اللہ کہتا ہے اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو اتنی تکلیف جھیلنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی اس عقیدے کو اللہ نے بلڈوز کر دیا, کہا کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا, اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی اور نہیں جانتا, نہ جن, نہ نبی, نہ فرشتہ, نہ ملک, نہ کوئی اور چیز. علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو یہاں پر سلیمان کی موت میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی, جس کے ذریعے سے خطرناک بد عقیدگی کو اللہ نے ختم کی. اور اس کے بعد سلیمان کی وفات ہوئی, سلیمان کو دفن کیا گیا. کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ایک تھے جو سلیمان علیہ السلام کی گدی میں بیٹھتے ہیں, لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے, ان کا اتنا بڑا مقام نہیں تھا. چند دنوں کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کا بن گیا نارتھ اسرائیل اور یہاں پر بن گیا ساؤتھ اسرائیل. جو ساؤتھ ہے اسے اسرائیل کہتے تھے, نارتھ کا جو علاقہ ہے اس کے لیے کچھ دوسرا نام تھا. یہ
لڑائیاں ان کے اندر اور بڑی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جتنی محنت سے بنی اسرائیل کو جوڑا اور ان کے ایمان کو درست کیا، انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے پورے معاملات ان کے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے درست کیے، ان کے جانے کے بعد جب اختلافات پڑ گئے تو اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب آیا، خطرناک عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا۔ بیت المقدس، یہ جو بھی فلسطین جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، اللہ نے اس بستیوں کو برباد کر دیا۔ وہ کیسے برباد ہوئے؟ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نامی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر، یہ آیا تھا پرشیا سے، اس نے ان لوگوں پر زبردست حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ پوری کی پوری بیت المقدس کو اس نے اجاڑ دیا، یہاں تک کہ مسجد کا ایک اینٹ دوسرے اینٹ پر نہیں، جڑ سے اکھاڑ دیا، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے مردوں کو اس نے جان سے مار دیا، اور ان کی عورتوں کو اس نے غلام بنا کر اپنے ساتھ اس نے لے گیا۔ اتنا غصہ اسے ان پر کیوں ہے نا؟ اچانک اتنا بڑا حملہ کیوں؟ اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان لوگوں نے اصل میں بخت نصر کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے، مل کے انہوں نے بخت نصر کے خلاف سازشیں کی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں آیا، بھڑک گیا، اور اس کے بعد اس نے دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن پوری بستی کو اجاڑ دیا۔ اب بیت المقدس میں کوئی باقی نہیں ہے، بیت المقدس میں کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ اسے حدیثوں میں خراب بیت المقدس کہا گیا، حدیثوں میں سے کہا گیا ہے خراب بیت المقدس۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ بستیاں اجڑ گئیں، دور دراز علاقوں میں بنی اسرائیل چلے گئے، کوئی اس ایک علاقے میں چلے گئے، ایک حصہ ایک دوسرے علاقے میں چلا گیا، کوئی ترکیہ کی طرف چلا گیا، کوئی ہے نا یہ جو ایشیا کوچک جسے کہتے ہیں اس طرف چلے گئے، یعنی پھیل گئے پورے زمین میں، چاروں طرف یہ پھیل گئے، ان کے لیے کوئی علاقہ نہیں رہا، ان کے لیے کوئی بستی نہیں رہی، یہ دور دراز علاقوں میں چلے گئے۔ اس زمانے میں تستر نامی ایک علاقے میں ایک نبی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا دانیال۔ اس کا ذکر کرنا یہاں چونکہ اسے جڑا ہوا، کیونکہ یہ خراب بیت المقدس کے بعد کے واقعات ہیں، تو یہ دو نبیوں کا ذکر آپ یہاں پر سن لیجئے۔ یہاں پر پہلے دانیال کا ذکر سن لیجئے۔ ان کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب تستر فتح کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تستر ایک نامی علاقہ ہے جو انہی علاقوں میں ترکیہ کی اس طرف پڑتا ہے، اس بستی کو جب مسلمانوں نے فتح کیا، وہاں پر بڑا ہی عجیب و غریب ماجرا انہوں نے دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نعش ہے، ان کے پاس ایک نعش ہے، اور وہ جو صاحب ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں، اور یہ تستر والے اس نعش کو ایک خاص جگہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کے ہاتھوں میں نعش آیا تو تعجب میں پڑ گئے مسلمان کہ اس نعش کا کیا کریں۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دانیال نبی کی نعش ہے، دانیال نبی کی نعش ہے، اور یہ نعش ہمارے پاس کئی سالوں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ نبی بن کر آئے تھے، یہاں کے لوگوں میں انہوں نے اصلاحی کام کیا، اس کے بعد وہ وفات پا گئے، تو وہ ان کی نعش کو ایسے ہی لوگوں نے رکھ لیا، دفن نہیں کیا۔ پرانے جاہلیت کے طریقے پر ان کے نعش سے برکت حاصل کرتے تھے، اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اب تک اسے کیوں رکھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بستی میں قحط سالی آ جائے، بارش نہ ہو، سکاڑ آ جائے، تو ہم اس نعش کو لاتے ہیں اور نعش کے سامنے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ تو فوراً صحابہ نے خط لکھا عمر بن خطاب کو اور پوچھا کہ اے عمر، اس نعش کا کیا کریں؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اسے فوراً دفن کر دے۔ دفن کیسے کریں؟ ایک 12 قبروں کو کھودیں بستی کے چاروں طرف، بستی کے چاروں طرف 12 قبروں کو کھودیں، اور یہ 12 قبر ایک ہی وقت میں کھودیں اور انہیں ایک ہی وقت میں چھپا دیں، یعنی بند کر دیں۔ ان 12 میں کسی ایک میں اس نعش کو ڈال دیں اور لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ یہ کہاں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ تو بستی میں
12 علاقوں میں قبر کھودے گئے اور لوگوں کو بتائے بغیر کسی ایک قبر میں اس نعش کو رکھ کے قبر کو دفن کر دیا گیا تھا. اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ دانیال نبی کون ہے؟ تو یہ جب بیت المقدس خراب ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، تو بنی اسرائیل کا ایک حصہ جو تستر چلا گیا تھا، وہاں پر اللہ نے انہیں نبی بنایا. دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. دیکھیے برباد کر دیے گئے، ایک دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ہر علاقے میں جو بنی اسرائیل ہے ان کے درمیان اللہ کوئی نبی بھیجتا ہے، اور وہ آتے ہیں اس ایریے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے اندر اصلاحی کام کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یعنی ایک ایک علاقے میں بنی اسرائیل چلے گئے، ان کے لیے کوئی نبی ادھر موجود ہے گائیڈ کرنے کے لیے. بہت بڑی بات ہے. تو ایسے کوئی تھے دانیال، اور یہ ان کے نعش کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جسم کافی بڑا تھا، ناک ان کی کافی بڑی تھی، چہرہ کافی رونق دار تھا، اور یہ اسی حالت میں کئی صدیوں سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ اصل میں حدیث کا آغاز ایسے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں مجھ پر درود بھیجو، تمہارے درودوں کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور تمہارے درودوں کو میں جواب دیتا ہوں. اتنے میں ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ وفات پا جائیں، ہم آپ پر درود بھیجیں تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے جسم میں میری روح کو واپس ڈالے گا اور میں بعد میں سے جواب دوں گا. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے جسم میں کیسے روح ڈالا جائے گا جبکہ آپ کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، آپ کا جسم تو پورا بوسیدہ ہو گیا ہوگا، پورے جسم کو مٹی نے کھا لیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث سنایا، کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. زمین انبیاء علیہ السلام کی جسموں کو نہیں کھاتی ہے. اسی طریقے سے زمین بعض شہداء، بعض صالحین، بعض صدیقین، ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں بعض، پورے نہیں، میں کہہ رہا ہوں بعض، یعنی بعض نیک لوگ، بعض صالحین کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. جسم کو مٹی نہیں کھانا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی اس کی گارنٹی ہے. بہت سارے ہم نے تاریخ میں واقعات پڑھے ہیں کہ بڑے نیک لوگ تھے، لیکن ان کی قبر کو جب کھودا گیا تو وہاں پر ان کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. اور ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ کسی مسجد کو بنانے کے لیے لوگوں نے کھودا تو وہاں پر ایک ایسا نعش نکلایا جو بالکل تر و تازہ ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ کسی کے جسم کو باقی رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے. شہداء کا بھی یہی معاملہ ہے، شہیدوں کے درجے ہیں، صدیقین کے درجے ہیں. اگر اللہ چاہے کسی کے جسم کو باقی رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالی باقی رکھتا ہے. جیسے کئی ایک صحابہ کے نعشوں کو لوگوں نے بعد میں پایا، بعد میں جب زمین کھودی گئی کوئی بھی چیز بنانے کے لیے تو وہاں پر یہ نعش نکل آئے جو کہ تر و تازہ تھے. اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ نعش کھودے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے نعش کو مٹی کھا لیتی ہے، ایسا بھی ہوا ہے. تو بعض صالحین، بعض نیک لوگوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو تو مٹی بالکل نہیں کھاتی، مٹی پر یہ چیز حرام ہے. تو یہ دانیال نبی تھے جو اس علاقے میں آئے تھے، یہ بیت المقدس خراب ہونے کے بعد. اور بیت المقدس خراب ہونے کے بعد، جب بیت المقدس کے خراب ہونے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے بنی اسرائیل میں شروع ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو اللہ نے چیتاونی دی، انہیں کاشن کیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ نے کہا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دو مہلتیں دی جائیں گی. تم پہلے زمین میں امن سے رہو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، جب تم فتنہ کرو گے تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے. پھر امن ہوگا، پھر تم فتنہ کرو گے، پھر ہم تمہیں برباد کر دیں گے. پھر امن آئے گا، پھر فتنہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں برباد کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ ہے بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے. یہ 2 مرتبہ برباد کر دیے گئے،
دو مرتبہ انہیں دوبارہ ان کی بستیوں کو بنایا گیا. ایک کون سا زمانہ تھا؟ مفسرین نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے کا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ آنے والے کا ہے. بہرحال یہاں پر دو مرتبہ انہیں برباد کرنے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ذکر بخت نصر کا ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ٹگرس نامی ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے دوبارہ بیت المقدس کو برباد کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دو مرتبہ خطرناک طور پر بیت المقدس کو تاریخ میں برباد کیا گیا، ایک سلیمان کے بعد، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو یہ جو بیت المقدس برباد کر دی گئی، اس زمانے کا ایک واقعہ قرآن نقل کرتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ایک صاحب ایک گاؤں سے گزرتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اس گاؤں کو دیکھا، پورے کا پورا گاؤں اجاڑ دیا گیا ہے. پورے کا پورا گاؤں اجاڑ دیا گیا ہے. انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ اس گاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے وہ صاحب کو وہیں پر موت دے دی، اور 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا گیا، دوبارہ انہیں بھیجا گیا. مفسرین کہتے ہیں یہی ہے عزیر جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور عزیر کون ہے؟ جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن اللہ کہا، یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. یہ عزیر کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہی عزیر ہے جو اس اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے تعجب کیا، تو اللہ نے انہیں موت دے دی. اللہ نے انہیں موت دے دی. اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے تو انہیں کہا گیا کہ تم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پہر کے لیے، آدھے دن کے لیے، پاؤ دن کے لیے. تو انہیں کہا گیا کہ تم 100 سال تک مرے پڑے رہے. یہ 100 سال تک مرے پڑے رہے. اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، تمہیں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے. جیسے اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، ویسے اس گاؤں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، اللہ کے لیے کوئی دقت والی چیز نہیں. تو سبحان اللہ، یہ عزیر جو علیہ السلام تھے، ان کے تعلق سے مفسرین نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے نیک آدمی تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک نیک صالح تھے. بہرحال جو بھی ہو، یہ 100 سال تک مرے پڑے رہے. اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی. جب یہ دوبارہ اٹھے، واپس اپنے گاؤں میں گئے، تو وہاں انہوں نے اپنے ناتی پوتیوں کو دیکھا جو بوڑھے ہو گئے. ان کے پوترے پوتریاں، ان کے نواسے نواسیوں کو انہوں نے دیکھا جو ان سے کئی زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارا دادا ہوں یا پھر میں تمہارا پردادا ہوں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور کئی لوگوں نے انکار کیا. بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسا ہے، تمہارا فلاں فلاں ہے، تو لوگوں نے ان پر یقین کیا. انہیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اس کے بعد عزیر وہ آدمی ہے جن کے ذریعے سے تورات کو دوبارہ لکھا گیا. یہ تورات کے حافظ تھے، اور یہ اپنے حفظ سے تورات کے آیات کو پڑھتے جاتے تھے. دوبارہ تورات کو ان کے زمانے میں لکھا گیا. ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بعد میں یہ آئے اور انہوں نے تورات کو دوبارہ لکھا. بنی اسرائیل نے اگر انہیں موقع ملے تو سب سے پہلے جو چیز ضائع کرتے تھے وہ تھے تورات. سب سے پہلے یہ کون سی چیز ضائع کرتے تھے؟ تورات کو ضائع کرتے تھے. یہ جہاں کہیں بھی گئے، پہلے یہ اپنی حفاظت کرتے، بعد میں اللہ کی کتاب، بعد میں اللہ کی شریعت. تو انہوں نے تورات کو اتنی مرتبہ ضائع کیا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ ان کے لیے تورات لکھنے کا انتظام کیا، لیکن یہ 12 ضائع کیے. اب جب سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بربادی آئی، اس میں تو انہوں نے بالکل پورا ہی غارت کر دیا. بڑی مشکل سے 2-3 آیتیں یاد تھی، باقی سب کچھ ان لوگوں نے ضائع کر دیا. بالکل بنی اسرائیل جاہل کی جاہل بنی ہوئی تھی. اس زمانے میں عزیر آتے ہیں اور انہوں نے اپنے حفظ کے ذریعے سے
तौरात को दोबारा रीराइट किया। और जब इन्होंने रीराइट किया तो जब बनी इसराइल ने देखा कि इन्हें इतनी चीजें याद हैं तो उन्होंने फौरन कहा हो ना हो ये अल्लाह ही हो सकते हैं, नऊज़ बिल्लाह, या फिर अल्लाह का एक नमूना हो सकते हैं। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो भी लौह वो तख्तियों पर लिखे चीजों को उन्होंने दिया था, है कि नहीं। मूसा ने भी हिफ्स से नहीं पढ़ाया था, मूसा ने भी तौरात को लिख कर दिया था। ये जो लिख कर लाए थे तख्तियां, उसे बनी इसराइल के सामने पेश किया गया था। बनी इसराइल ने उससे उन्होंने तौरात सीखा। कभी भी मूसा ने तौरात को पढ़ के दिल से अपने हिफ्स से तौरात को पढ़ के कभी नहीं सुनाया मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो बनी इसराइल ने कहा कि मूसा भी ये काम नहीं कर सके जो काम उज़ैर तुम कर रहे हो ना हो तुम बहुत बड़े कुछ हो। तो बाज लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का बेटा है। तो इससे मालूम हुआ कि बनी इसराइल के पास अल्लाह का बेटा होना, बनी इसराइल के पास अल्लाह का बेटा होना या फिर अल्लाह के लड़कियां होना, ये जो पुराना अकीदा है बनी इसराइल ने दूसरी कौमों से लिया हुआ था। ये दूसरी कौमों से मिलते हैं तो सबसे पहले उनके अकीदे को अडॉप्ट करते हैं। हालांकि इन्हें करना क्या चाहिए था कि ये इन्हें अपना अकीदा लोगों को सिखाते, अपनी जबान लोगों को सिखाते। इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। दूसरे बातिल अकीदों को अडॉप्ट करने में ये बड़े तेज होते थे। तो ऐसे ही इन्होंने ये खुदा का बेटा होना, खुदा की बेटी होना, ये दूसरी कौमों से इन्होंने अडॉप्ट किया था। इनके पास ये तस्वुर मौजूद था। इसलिए जब ईसा अलैहिस्सलाम का मामला आया तो खुदा का बेटा कहना ये जो आइडिया था ये यहीं से इनके पास मौजूद था। तो उज़ैर का ये करिश्मा देखकर, उनके इस हिफ्स को देखकर बनी इसराइल ने कहा कि ये कौन है, ये खुदा का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह। क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिल नसारा ईसा इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नसारा कहते हैं कि ये ईसा अल्लाह का बेटा है। याद रख लीजिए, अल्लाह ना किसी का बेटा है ना अल्लाह ने किसी को जना है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। यही उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बुखारी के अंदर रिवायत आई है कि एक नबी गुजर रहे थे तो एक दरख्त के नीचे वो बैठे राहत लेने के लिए। अब हुआ ये कि जब दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं तो उन्हें एक चुमटी काट लेती है और बड़े जोर से काटती है। तो इन्हें इतना गुस्सा आता है कि ये फौरन उठते हैं और जितने भी वहां पर चूंटियां थी सबको जला देते हैं, सबको जला देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस नबी की तरफ वही की, कहा कि तुम्हें जिस चूंटी ने काटा अगर तुमने उसे फकत मारा होता तो कितना अच्छा होता, तुमने पूरे गांव को जला दिया, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस नबी पर डांट डाली। तो हसन बसरी और दूसरे सहाबा कहते हैं कि वो असल में उज़ैर थे, वो असल में उज़ैर थे। ये जब जमीन में घूम रहे थे तो उस वक्त का वाकया है। तो इस वाकये में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दो चीजों को बताया। पहला ये कि जला के मारना ठीक नहीं है। नंबर दो, जिससे दुश्मनी है उसे मारिए, आप पूरे गांव को क्यों मार रहे हो, है कि नहीं। तो ये भी उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है। बहरहाल उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस गए, उन्होंने पूरा तौरात लिखा, उन लोगों के दरमियान रहे। उसके बाद उन्हें भी अल्लाह मौत देता है, उन्हें भी अल्लाह मौत देता है। उसके बाद जमाना आता है ज़करिया अलैहिस्सलाम का। याद रख लीजिए, बनी इसराइल की तारीख आप ठीक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, वो पूरे डॉट्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक आसान से एक नुस्खा देता हूं। सबसे पहले याकूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम। ये बनी इसराइल के अहम अहम अदवार है, अहम अहम जमाने हैं, अहम अहम जमाने हैं। इन जमानों के दरमियान बहुत सारे अनबिया है, बहुत सारे अनबिया है, बहुत सारे वाकयात पेश आए। लेकिन आप ये चार अदवार को याद रखेंगे तो आप वाकयात किन जमाने में पेश आए ये समझने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उन्होंने कहा कि सुलेमान के बाद मूसा आए हैं, सुलेमान के बाद मूसा आए हैं। चूंकि तारीखी वाकयात उनके जहन में नहीं होते तो आमतौर पर गलतियां होती हैं। मूसा का कौन सा जमाना था, याकूब मूसा से पहले के बाद, यूसुफ मूसा से पहले के बाद, ज़करिया पहले के सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले, है ना। कंफ्यूजन होता है, इसे अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। पहले है याकूब, याकूब यूसुफ, उसके बाद मूसा हारून, उसके बाद आगे दाऊद सुलेमान,
اس کے بعد آگے زکریا یحییٰ. یہ ادوار کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ہر دور کے درمیان کم از کم 1000 سال ہے, 500 سال, 1000 سال کم از کم ہے. اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بعد جو چینجز آئے, بڑے پیمانے میں چینجز آئے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی قوم کی طرح نظر آ رہی ہے. جب زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ایسے لگ رہا ہے کہ بنی اسرائیل چند افراد ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس آباد ہیں, بیت المقدس کے آس پاس آباد ہیں. ان میں جو نیک لوگ ہیں انہیں دبا دیا گیا اور پورے کا پورا رومنز کا ان پر قبضہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی حالت اتنی خراب کیسے ہو گئی اور رومنز کیسے بیت المقدس میں آ گئے. اور جب زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت پورے رومنز بیت المقدس پہ قابض تھے. دوبارہ بیت المقدس کو کیسے بنا گیا, کیسے اس کے آس پاس لوگ آ کر بسے. ابھی آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس پورے کا پورا واش آؤٹ کر دیا گیا, وہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں. اسی لیے تو حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو کون زندہ کرے گا, تو بالکل قبرستان نما تھا. تو اس قبرستان نما بستی کو دوبارہ آج جو ہے آباد کرنے میں یہ کیسے دوبارہ آباد ہوا, وہ کون لوگ تھے, کیسے اسے دوبارہ آباد کیا گیا, کیسے پھر بنی اسرائیل یہاں آئے, اور زکریا علیہ السلام کے زمانے میں یہ کیسے بیت المقدس کے کفیل بنتے ہیں. یہ سارے واقعات انشاءاللہ ہم یہ پورے ڈاٹس کو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کے اندر جو ہاروت و ماروت, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ہاروت ماروت پر جو نازل ہوا وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں نیک لوگ, ہے کہ نہیں. اب ہاروت ماروت پر کیا نازل ہوا, ہاروت ماروت پر جو نازل ہوا اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش انہیں اللہ نے آسمان سے اتارا, اور یہ بابل نامی ایک علاقے میں جب بنی اسرائیل وہاں پر بستے تھے ان کے درمیان یہ رہتے تھے, اور ان کے پاس جادو کا علم تھا, اور بطور آزمائش انہیں اللہ نے جادو کا علم دیا ہوا تھا. اور یہ لوگوں سے کہتے کہ ہم لوگوں سے آپ اس علم کو مت سیکھو, کفر مت کرو. لیکن بنی اسرائیل کے لوگ چھپ چھپا کے جا کے لوگوں نے ہاروت ماروت سے خوب جادوئی چیزیں سیکھی, خوب جادوئی چیزیں سیکھی, جس کی وجہ سے انہیں برباد ہوئی. تو بطور آزمائش ان دو فرشتوں کو اللہ نے اتارا اور انہیں اللہ نے بطور آزمائش بنی اسرائیل کے درمیان رکھا, اور یہ سکھاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ چیز کفر ہے, اس کفر کو مت کرو. یہ ایسا کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. واللہ سوال کر رہے ہیں کہ زبور داؤد اور سلیمان کے لیے خاص تھا. دیکھیے زبور میں کچھ احکامات نہیں ہیں, زبور میں صرف اللہ کی تعریف ہے, جسے لے کر داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ چرندے پرندے سب پڑھتے تھے. تو صرف اللہ کی تعریف تھی, وہ اللہ کی تعریف تھی, اس میں اور کوئی احکامات ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ نہیں تھے. اسی لیے آج بھی آپ جا کر دیکھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, اس میں سامس نامی ایک چیپٹر ہے, اسی کو لوگ زبور کہتے ہیں. اس میں آج بھی آپ دیکھیں گے اللہ کی تعریف کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے جسے تورات کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی تورات کے پابند تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نیا اپنے طور سے کتاب نہیں لائے, بلکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے. اللہ عالم. عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی کتاب, اس میں بھی ڈوز اور ڈونٹس نہیں ہے. اس میں صرف جو جو چیزوں کو یہودیوں نے تورات کے اندر چینج کر دیا, فیبریکیٹ کر دیا, اسے ریکٹیفائی کر کے اللہ نے انجیل میں ڈال دیا ہے. انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں, انجیل تورات ہی کا ایک حصہ ہے. تورات میں جو چینجز آ گئے تھے اس چینجز کو ریکٹیفائی کر کے اللہ نے انجیل میں ڈال دیا ہے. یہی انجیل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. واللہ عالم. کو سے
یہ جادو کے سوال کر رہے ہیں کہ جادو کی جو کتابوں کا ذکر آیا کیا یہ آج بھی بہت ہے؟ آج بھی بہت ہے، لیکن یہ علم سیکھنا حرام ہے، علم کے بارے میں جاننا حرام ہے نا، سیکھنا خود کفر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔